بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپیریئر کالج قلعہ کارڈر والا کیمپس سے اردو لیکچرر محمد امین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تسلیم و رضا نظم کا تیسرا، چوتھا اور پانچواں بند جو ہے اس کی ہر لغت، اس کا مفہوم، اس کی جو تشریح ہے اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بند نمبر 3 کی۔ شاعر لکھتے ہیں، اگر اس نے دیا غم تو اسی غم میں رہے خوش، اور اس نے جو ماتم دیا ماتم میں رہے خوش۔ کھانے کو ملا کم تو اسی کم میں رہے خوش، جس طور کہا اس نے اس عالم میں رہے خوش۔ دکھ درد میں، آفات میں، جنجال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہر لغت کی۔ ماتم یعنی رونا پیٹنا، طور، انداز، ڈھنگ، عالم حالت کو بولا جاتا ہے۔ آفات کا مطلب مصیبت ہوتی ہے۔ مفہوم میں شاعر لکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے صدمات کو اللہ کی رضا سمجھ کر خوشی سے برداشت کر لیتے ہیں۔ اگر رزق میں کمی آ جائے تو بھی شکایت نہیں کرتے، اور جس طرح اللہ نے رکھا ہے یہ اسی حال میں خوش رہتے ہیں۔ دکھ، درد، صدمات، پریشانیاں، حالات جیسے بھی ہوں یہ خوش رہتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی انسان کہلانے کے حقدار ہیں۔ اس کی تشریح کے بارے میں بات کی جائے تو اچھے برے حالات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ خوشیاں بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور غم بھی۔ ارشاد ہوا اچھے حالات، اچھے اور برے حالات اللہ کی طرف سے، تو پھر ہر حالت میں اللہ سے راضی رہنے والا ہی اللہ کا حقیقی بندہ ہو سکتا ہے۔ یہ حالات کی سختی، نرمی صرف آزمائش کے طور پر ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ ہم تمہیں خوف اور بھوک سے، مال و جان اور میواؤں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خوشیوں اور غموں دونوں سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہر طرح کے حالات میں اللہ سے راضی رہتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا، وہ اس حال میں بھی اللہ سے راضی رہ کر احد کی صدائیں بلند کیا کرتے تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو دہکتے انگاروں پر لٹا دیا گیا، ان کے خون اور چربی سے انگارے بجھے، مگر وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی یہی خوبی، یہی خصلت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں کسی صدمے سے دوچار کر دے تو وہ صبر کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ حضرت ابوبکر غفاری کے باغ میں گئے۔ انہوں نے گوشت، روٹی خدمت میں پیش کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک روٹی پر گوشت کا ٹکڑا رکھ کر ایک صحابی سے فرمایا، جاؤ یہ فاطمہ کو دے آؤ۔ اس نے بھی کئی روز سے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کئی چاند ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میں غش کھا کر گر پڑتا تھا، اور لوگ یہ سمجھتے کہ ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑا ہے۔ لیکن اللہ کے ان خاص بندوں کی خوبی ہے کہ وہ دکھ درد میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اپنے مالک سے راضی رہتے ہیں۔ چوتھے بند میں شاعر لکھتے ہیں کہ جینے کا اندو نہ مرنے کے ذرا غم، یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم۔ واقف نہ برس سے نہ مہینے سے وہ ایک دم، نہ شب کی مصیبت نہ کبھی روز کا ماتم۔ دن رات، گھڑی پہر، ماہ و سال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ ہر لغت میں سب سے پہلے اندو مطلب غم، دکھ، یکساں برابر کے حالت میں۔ شب رات کو بولا جاتا ہے، عالم حالت کو بولا جاتا ہے، ماتم یعنی رونا پیٹنا، ماہ و سال مہینہ اور سال کو بولا جاتا ہے۔ اس کا مفہوم اگر دیکھیں تو کہتے ہیں کہ بندہ مومن کو مرنے جینے کا کوئی غم نہیں ہوتا، زندگی اور موت اس کے لیے یکساں ہے۔ نہ وہ وقت کا قیدی ہوتا ہے، وہ ہمہ وقت خوش ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ سارے حالات اس کے رب کی طرف سے۔ اس کی تشریح کی بات کریں تو اس بند میں نذیر اکبر آبادی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں بندہ مومن کی صفات بیان کرتے ہیں کہ مومن اپنے آپ کو اپنے مالک کی مرضی کے مطابق ڈھال لیتا ہے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اس کو جس حالات سے بھی دوچار کرتا ہے وہ انہی حالات میں خوش رہتا ہے۔ بقول میر تقی میر فرماتے ہیں کہ خوش رہا جب تلک رہا جیتا، خوش رہا جب تلک رہا جیتا، میر معلوم ہے کلندر تھا، اور اصل میں
مومن کی زندگی کا مقصد ہی ایک ہوتا ہے کہ اس کا خالق اس سے راضی ہو جائے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اسے زندہ رکھ کے خوش ہے تو زندگی اس کے لیے باعث مسرت ہے، اور اگر اس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے تو اس فیصلے پر راضی ہے۔ کیوں؟ وہ جان چکا ہوتا ہے نا۔ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور بندہ مومن وقت کے ہاتھوں میں قید نہیں ہو کے رہ جاتا، نہ گزرے وقت کا اس سے کوئی غم ہوتا ہے، کوئی ملال ہوتا ہے، اور نہ آنے والے وقت کی اس سے فکر ہوتی ہے۔ نہ رات کا اندھیرا اسے خوف زدہ کر سکتا ہے، اور نہ دن کا اجالا اسے پریشان کر سکتا ہے۔ دن رات ماہ و سال ہمہ وقت خوش رہتا ہے، اس لیے خوش ہے کہ اس کا مالک اس سے خوش ہے۔ یہی لوگ اصل میں کامیاب ہیں، یہی لوگ۔ بند نمبر 5 میں شاعر لکھتے ہیں کہ ان کے تو جہاں میں عجب عالم ہے نظیر آہ، سب ایسے تو دنیا میں ولی کم ہے نظیر آہ، کیا جانے فرشتے ہیں کہ آدم ہے نظیر آہ، ہر وقت میں ہر آن میں خرم ہے نظیر آہ، اس ڈھال میں رکھا اسی ڈھال میں خوش ہے، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ ہر لغت میں ولی کا مطلب دوست یعنی اللہ والے، آدم انسان کو بولا جاتا ہے، ہر آن یعنی ہر گھڑی، خرم کا مطلب خوش ہے۔ اس کا مفہوم اگر دیکھا جائے تو نذیر اکبر آبادی اس بند میں ایسے لوگوں پر رشک کرتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کے بارے میں تھوڑا سا حیران ہے، پریشان ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو دو انسان کہیں یا فرشتے کہیں، کیونکہ ایسے لوگ عظیم لوگ ہیں جو عجب عالم رہتے ہیں۔ ایسی صفات کیا حامل ہیں کہ دنیا میں ایسے اللہ کے دوست بہت کم ملتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں کہ ان کو آدمی کہنا چاہیے کہ ان کو فرشتہ کہنا چاہیے۔ اللہ انہیں جس حال میں رکھتا ہے وہ اسی حال میں خوش رہتے ہیں۔ اصل میں وہ جان چکے ہوتے ہیں کہ مرد کامل تو وہی ہوتا ہے جو ہر حال میں خوش رہتا ہے۔ اس کی تشریح کی بات کریں تو یہ اس نظم کا آخری بند ہے، اس میں بندہ مومن کی مزید صفات کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بلند و مقام مرتبے کو موضوع بنایا۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ عظیم لوگ دنیا میں عجب شان سے جیتے، کیونکہ وہ دنیا کے غموں، دکھوں، کامیابیوں اور خوشیوں کو خاطر میں نہیں لاتے، اسی لیے دوسرے انسانوں سے ممتاز نظر آتے۔ اور پھر یہ اعلیٰ صفات کہ ہر حال میں خوش رہنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، کوئی گلہ شکوہ زبان پر نہ لانا، ہر کسی کو نصیب تو نہیں ہو جایا کرتی نا۔ ایسے عظیم مرتبے والے اللہ کے دوست زمانے میں بہت کم ملتے ہیں۔ اور پہلے شعر میں جب بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، ہر حال میں اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ ایسے بندوں کو انوکھی شان سے نوازتا ہے، کیوں؟ وہ جان چکے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا اللہ راضی ہے تو ان کی زندگی ان کے لیے آسان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، دریائے نیل کو خط کے ذریعے حکم دیا تھا کہ اگر اللہ کے یہ بندے درندوں کو حکم دیں کہ ہمارے لیے جنگل خالی کر دے تو وہ سر جھکائے اس جنگل سے نکل جاتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے کہنے پر درندوں نے افریقہ میں جنگل خالی کیا۔ ایسے ہی مومن بندوں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اقبال کہتا ہے کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے لائی۔ یہ شان و شوکت اور یہ عظمت اللہ کے انہی عظیم بندوں کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھ لیتے ہیں، ہر حال میں اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے تو مولانا الطاف حسین حالی نے بھی کہا تھا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں بڑھتی ہے محنت زیادہ۔ نذیر اکبر آبادی صاحب بھی مزید لکھتے ہیں نا کہ چہرے پہ ملامت نہ جگر میں اثر غم، ماتھے پہ کہیں چین نہ ابرو میں نہیں کہیں خم، شکوہ نہ زباں پر نہ کبھی چشم ہوئی نم، غم میں بھی وہی عیش علم میں بھی وہی دم، ہر بات ہر اوقات ہر افعال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ صحیح انسان کہلانے کے حقدار یہی لوگ ہیں، لیکن ایسے عظیم لوگ دنیا میں بہت کم پائے جاتے ہیں۔